اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 15 دسمبر 2020 ہے۔ میں جیزس کرائسٹ مسیح مہدی مہادیو کل کی اوتار آ چکا ہوں اور یاجوج ماجوج چائنیز ظاہر ہو چکے ہیں۔ کووڈ-19 وائرس کا ذکر حدیث میں 40 دن کا لاک ڈاؤن ظاہر ہو چکا ہے اور مسیح دجال مرزا غلام احمد خادم اس کے خلیفہ ہیں، فرعون جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست۔ یہ ویڈیو ہے مولانا طارق جمیل کے بارے میں، مولانا طارق مسعود اور دوسرے علماء دین اور بہت سے علماء دین، ان کے موردین، ان کے اہل خاندان جو 2020 میں انتقال کر گئے۔ دیکھیے، دنیا کے سب سے فسادی لوگ، دنیا کے سب سے بڑے فسادی لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت یعنی جب 1500 سال مکمل ہو رہے ہوں گے قمری امت محمدیہ کے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، جو اب ہو رہا ہے، جو 2025 میں وقت ختم ہو جاتا ہے پوری طریقے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے یہاں تک آپ دیکھیں پورا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے فسادی علماء دین ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مسئلے مسائل لے کر لوگ ان سے پوچھنے جائیں گے تو یہ فساد لگائیں گے۔ فساد کے معنی کیا ہیں؟ جھگڑا آپس میں کرا دینا، خون غارت گری کرانا، یہ الگ چیز ہے، لیکن فساد مطلب بگاڑ پیدا کر دینا، کوئی بھی چیز کا بگاڑ کر دینا فساد لگانا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی آپ ضد دیکھیں، اپوزٹ دیکھیں تو الصلاۃ ہے۔ الصلاۃ قائم کرنا الگ چیز ہے، اس کے خلاف اگر آپ جائیں تو فساد کرنا ہے۔ فساد کیا؟ یعنی بگاڑ کر دینا۔ خنزیر اور بندر کی طرح آسمان کے نیچے یہ لوگ ہوں گے۔ ذرا غور کریے، میں اعلان پہ اعلان کرتے جا رہا ہوں، میں بار بار بیان کر رہا ہوں، دلیل کی طور پر مسیح دجال کے نشانات دیے ہیں، دلیل کی طور پر دعوت من الارض نکل گیا ہے، جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کے گواہی دینا۔ دلیل کی طور پر یاجوج ماجوج چائنیز ظاہر ہو گئے۔ دلیل کی طور پر کورونا وائرس کا 40 دن کا لاک ڈاؤن انڈیا میں ظاہر ہو گیا، 24 مارچ سے لے کر 3 مئی تک کے کنٹینیوس بغیر کوئی رعایت کے۔ دلیل کی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا 1500 سال مکمل ہو رہا ہے، پھر بھی یہ نہیں مانتے۔ دلیل کی طور پر میں نے مسیح دجال کو پیش کیا، مرزا غلام احمد خادم کے خلیفاؤں کو، ایک جھوٹے مسیح کی ریاست فرعون کی طرح، پھر بھی یہ نہیں مانتے۔ نہ مسیح دجال کے مرید مانتے، نہ یہ علماء دین مانتے۔ میں نے دلیل کی طور پر عیسیٰ ابن مریم کا، یعنی پچھلے جنم میں میرے انتقال کا دلیل پیش کی ہے، قرآن سے، حدیث سے، اور دوبارہ روحانی جنم کا ثبوت پیش کیا ہے، مہدی بن کر آنا، پھر بھی نہیں مانتے۔ اب آپ دیکھیے ان کا فساد کیا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو میں نے میسیجز دیے، ویڈیوز بنا کے ڈالے۔ مولانا طارق مسعود صاحب کو بھی میں نے ایڈریس کیا۔ ریسنٹلی جو ثنا خان ایکٹریس کو میں نے اپروچ کیا تھا میرے عقد کے لیے، تو اس میں نے طارق مسعود صاحب کو بھی میں نے میسیج دیا ہے۔ ان کو میں نے تنبیہ بھی کی ہے کہ وہ جب زن مرید ہو گئے ہیں، وہ جو لیڈیز کی طرف آتا ہے تو وہ بھاگتے ہیں، اور میں مسیح مہدی مہادیو آ گیا تو میری طرف وہ کوئی بیان نہیں دے رہے ہیں، میرے بارے میں کچھ بول نہیں رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور ذرا غور کریے، 1 ہفتہ پہلے ہی انہوں نے مسیح دجال اور امام مہدی کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کیا اور کہا کہ ابھی نہیں آیا وقت، اور کہا کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ ہے آسمان میں۔ یہ ان کا فساد لگانا ہے۔ ایک تو جھوٹ فریب بولنا، جبکہ دلیل میں دے چکا ہوں، دعویٰ پیش کر چکا ہوں، تو یہ کہنا ان لوگوں سے، کامن لوگوں سے جس کو پورا علم نہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ابھی بھی آسمان میں زندہ ہے، یہ ان کا فساد لگانا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم الگ ہے، مہدی الگ ہے، بولنا یہ ان کا فساد لگانا ہے، جبکہ دونوں ایک ہی شخصیت ہے۔ میں نے دلیل دے دی ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ابھی مسیح دجال نہیں آیا، ابھی وقت نہیں معلوم حدیث سے، قرآن سے، یہ ان کا جھوٹ بولنا، ان کی جہالت کی وجہ سے یہ فساد لگانا ہے امت میں۔ تو یہ مفسدون فی الارض ہیں،
اعمال میں اچھے ہو سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں 5 وقت، حاجی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے الحمدللہ، تبلیغ اسلام یعنی اسلام کی تبلیغ بھی کر رہے ہوں گے، شریعت اسلام کو سمجھا رہے ہوں گے، کریکٹ ہے، اس کے باوجود یہ فسادی ہیں۔ ذرا غور کریے، ذرا سوچئے۔ دیکھیے مفتی طارق مسعود صاحب خود آ کر بیان دیتے ہیں کہ ان کو کرونا وائرس ہو گیا ہے۔ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کو کرونا وائرس ہو گیا، ان کے موردین بتا رہے ہیں، میں تو دیکھا نہیں ہوں۔ کیا یہ ان کے لیے ایک عذاب نہیں ہے؟ ایک ذلت کی بات نہیں ہے اللہ کی طرف سے؟ جبکہ ان لوگوں کو میں نے پرسنل ایڈریس کر کے ان کے نام پہ ویڈیوز بنائے ہیں، میں نے سارے علماء دین کو میں نے چیلنج کیا ہے، پھر بھی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ پاگل سمجھ رہے ہیں، بے وقوف سمجھ رہے ہیں مجھے۔ سب سے بڑے بے وقوف یہ خود ہیں۔ سن لیجئے، مولانا طارق جمیل صاحب اور مولانا طارق مسعود صاحب اور دوسرے آپ کے مادھیم سے سارے علماء دین کو میں ایڈریس کر رہا ہوں، ذرا غور کریے۔ آپ فسادی ہیں ایک نمبر کے، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، آپ کے عمل سے ثابت ہے۔ آپ لوگوں کو عذاب میں مبتلا اللہ کا کرنا، یہ بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں سے اللہ راضی نہیں۔ الحمدللہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کریے اور میری بیعت کریے، اور فوراً علماء دین کے ساتھ ہو کر میرے ساتھ انویسٹیگیشنز کریے، ریسرچ کریے اور ایمان لے آئیے، کیونکہ اب دھواں آنے والا ہے۔ آیات کبریٰ 10 میں سے 8 ہو گئے ہیں، 9واں دھواں آنے والا ہے۔ اب وہ دھواں کیسے ظاہر ہوگا اللہ ظاہر کرے گا انشاءاللہ۔ آیات جو ہے انسانوں میں سے ہی ظاہر ہو رہی ہیں، ہم تمہیں میں سے تم کو آیات بتائیں گے اللہ نے جو وعدہ کیا۔ لہٰذا آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ فوراً آپ بیعت کریے میری اور توبہ کریے، اور پوری امت کو بچانے میں میری مدد کریے، کیونکہ یہ آپ لوگ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں مذہب کے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، ذرا غور کریے، کعبۃ اللہ جیسے پاک سرزمین کے اوپر، جہاں پر کعبۃ اللہ ہے مکہ مکرمہ میں، ٹڈیوں کا حملہ ہوتا ہے 4 دن پہلے، 2020 میں دسمبر 10 تاریخ کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے، یا 8 9 10 تاریخ کو ہوتا ہے دسمبر کے جمعے کے دن ہوا یہ پہلا، جمعے کے دن، جمعہ ایک خاص مخصوص دن ہے، اس دن جمعے کے دن ٹڈیوں کا حملہ ہوتا ہے، اور 10 کروڑ سے زیادہ زرد رنگ کی ٹڈیاں پورے مکہ میں آتی ہیں، پورے شہر کے اوپر قابض ہوتی ہیں، اور حرم شریف میں بھی داخل ہو جاتی ہیں، اور پورا علاقہ جو ہے ٹڈیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ یہ میں نہیں، یہ دنیا کے یوٹیوب ویڈیوز بیان کر رہے ہیں، دنیا کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ اور ٹڈیوں کو قرآن پاک سورہ الاعراف آیت نمبر 7 سورہ نمبر 7 آیت نمبر 130 سے لے کر 135 تک، 130 سے 135 میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے ایک ہفتہ پہلے طوفان سیلاب آتا ہے مکہ میں، مکہ مکرمہ میں، کیونکہ اس سے ساری امت تعلق رکھتی ہے نا ورلڈ کی، تو وہاں جو ہو رہا ہے ساری امت بھی اپنے آنکھوں سے نظارہ کرے۔ اللہ نے اس جگہ کو یہ کر کے بتایا۔ قرآن میں جب اللہ کے رسول کا انکار کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کا، تو اللہ نے عذاب بھیجا تھا فرعون پر، تو اس میں لسٹ دی گئی ہے، پہلے طوفان، جس میں سیلاب بھی ہوتا ہے، سیلاب بولو طوفان بولو ایک ہی بات ہے تقریباً، ہوا بھی چلتی ہے، بارشیں بھی آتی ہے پورا۔ اس کے دوسرے ہفتے میں ٹڈیوں کا حملہ، اور قرآن کی آیت میں آنا، پہلے طوفان پھر ٹڈیاں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بلڈ یعنی خون کا اور مینڈکوں کا اور جوؤں کا اس سے پہلے ذکر کیا ہے، یعنی تیسرا جوؤں کا۔ تو کیا امت اس لیے انتظار کر رہی ہے کہ ابھی جوئیں بھی آ جائے، بارش جو پڑے وہ خون کے رنگ کی ہو؟ کیونکہ آیات ہم ہی میں سے بتائے جائیں گے ہم کو، یا کوئی فرشتہ اللہ کا اوپر ٹھہر کر وہ پانی کا رنگ لال کر دے، کوئی کیمیکل ملا دے، اور پھر مینڈکوں کی بارش ہو،
یا مینڈک نکل کر زمین سے الگ الگ جگہ سے آ جائیں، جوئیں آ جائیں؟ کیا انسان اس لیے انتظار میں ہے؟ کیا ابھی بھی عقل آپ کی کام نہیں کر رہی ہے؟ ایک طرف تو حج کا، عمرہ کا سارے ورلڈ کے لیے رک جانا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب جہاں کے لوگ ہیں وہ تو کریں گے ہی، سعودی کا مقام کریں گے، لیکن پورے ورلڈ کے لیے تو رک گیا نا۔ حدیث میں آتا ہے یاجوج ماجوج کے بعد بھی حج اور عمرہ ہوگا، جو ہو رہا ہے، لیکن سارے ورلڈ کے لیے رک بھی جائے گا، رک بھی گیا ہے، ہو بھی رہا ہے، رک بھی گیا ہے۔ اب آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریے، میں آیات کبریٰ بیٹھا ہوا ہوں، پھر بھی آپ انکار کر رہے ہیں۔ اب بتائیے، تقریباً 25 سے زیادہ، خاص طور سے پاکستان کے علماء دین اس دنیا سے جا چکے 2020 میں، بہت سے ہندوستان میں بھی جا چکے، سارے ورلڈ وائڈ علماء دین گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں اس سال 2020 میں۔ غالباً زیادہ سے زیادہ وہ بیماری میں، کورونا جیسے نمونیا فلاں میں بیمار ہو کے ختم ہوئے ہیں۔ بات عام نہیں ہوئی، لیکن ویسا ہی ہوا، شاید یہ نہیں بھی ہوا ہوگا، لیکن انتقال کر گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے علماء دین کا اس دنیا سے جلدی جلدی ختم ہو جانا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ مت سمجھو کہ علم اٹھا لے گا اللہ کا، اس کے معنی یہ ہے کہ علم ایسا اڑ جائے گا کوئی کتاب کی شکل میں، بلکہ علماء دین کا ختم ہو جانا حدیث شریف میں آتا ہے۔ اور ادھر کورونا وائرس سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو وبا میں شامل کر دیتا ہے، اور ہندوستان میں 40 دن کا لاک ڈاؤن کرتا ہے، سب سے بڑا ورلڈ کا لاک ڈاؤن، میری ڈیٹ آف برتھ 24 مارچ پر، اور اس کو کنٹینیو کرتا ہے پورے 40 دن، 3 مئی تک 2020۔ پھر اس کے بعد ڈھیل چھوڑی جاتی ہے، گرین زون، ریڈ زون، اورنج زون، لیکن ایک ساتھ کنٹینیوس کرفیو 40 دن کا ہو جاتا ہے انڈیا میں، محروس ہو جاتا ہے میں مسیحا میں اپنے اہل ایمان والوں کے ساتھ ایک اونچی جگہ پر۔ یہ واقعہ ابھی بھی آپ کو اشارہ نہیں کر رہا کہ مسیح مہدی مہادیو ہندوستان میں ہے، کل کی اوتار؟ آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات؟ ابھی بھی گالیاں بک رہے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں۔ جاہلوں کی میرے پاس کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ پرواہ اللہ کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ جہنم کا ایندھن ہے، وہ ہے ہی ناپاک پیدائش، تو گالیاں دیں گے۔ ان کے ماں باپ ہو سکتا ہے عاشقی کر کے جائز عقد ہونے سے پہلے حمل ٹھہر گیا ہو، بعد میں عقد کر لیا ہو، تو وہ حرام کی نسل پیدا ہوئی، کیونکہ ناپاک پیدائش ہی اللہ کے مسیحا کو گالی دیں گے، لکھا ہوا ہے قرآن سے، حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے خاصیت کو جو گالی دیتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دادا دادی زنا کرے تھے ہوں گے، ان کی نسل حرام ہے، یا کوئی واٹ ایور جو بھی ہے، جس کی زبان گندی، اس کے وہ ہے ہی گندے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان سے کبھی راضی نہیں ہے، وہ کبھی دین کا کام نہیں کر سکتے۔ ذرا اور سوچئے، ٹڈیوں کا آنا مکہ شریف میں، حرم شریف میں، کیونکہ حرم شریف میں اس وقت پاکستانیز الاؤڈ نہیں ہے، انڈینز الاؤڈ نہیں ہے، سری لنکا سے، بنگلہ دیش سے، دنیا کے کوئی بھی لوگ وہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اسی لیے حج یا عمرہ کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے وہاں کی، کیونکہ کچھ وہیں کے سعودی عرب کے خاص لوگ جا کر عمرہ کر رہے ہیں، وہ بھی اسٹرکٹ پرمیشنز کے ساتھ، اور وہ لوگ تو ویڈیوز بناتے نہیں ہیں۔ بنانے والے زیادہ انڈینز، پاکستانیز، بنگلہ دیشی، سری لنکنز، یہی لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو ویزا ملا نہیں ہے وہاں کا۔ اسی لیے وہ حرم شریف کے اندر کا جو سین ہے، جہاں پر ٹڈیاں پورے کعبۃ اللہ پہ بھی بیٹھیں، جہاں پر پورے حرم شریف کے اندر، کیونکہ ٹڈیوں کو پکڑنے کے لیے وہاں کی پولیس شرطہ ہوا میں تو نہیں اڑے گی، ہوا سے بھگانے کی کوشش کرے، اس کے باوجود بھی تو گھسے، کئی لوگوں کے جسم پر بیٹھے، اور پورے کعبۃ اللہ کے اطراف میں کلاک ٹاور بھی نظر آ رہا ہے، بلڈنگز بھی نظر آ رہا ہیں، پورے ٹڈیوں کا حملہ، بھلے وہ ایک دن کے لیے رہا ہو، یا 2 دن کے لیے، یا 2-3 ایک دن کے لیے بھی، وہ اللہ کی طرف سے ایک پیام ہے، ایک میسیج ہے دنیا کو، ایک وارننگ ہے۔ ٹڈیوں کا حملہ قرآن کے مطابق عذاب الہی ہے، اور جمعے کے دن ہونا حرم شریف میں
تو مولانا طارق مسعود صاحب کو کرونا ہو جانا، مفتی طارق مسعود کو، جس کے فالوورز انڈیا میں بھی بہت ہیں، ورلڈ میں بہت ہیں، ان کو کرونا ہو جانا، مولانا طارق جمیل صاحب کو کرونا ہو جانا، کیا بھلے آپ اس میں انتقال کر جائیں یا نہ کر جائیں وہ الگ بات ہے، یا صحت یاب ہو جائیں، لیکن آپ کو وہ ہو جانا بیماری، کیا ایک اللہ تعالیٰ کا الارم نہیں ہے آپ کو، تاکہ آپ لوگ میری بیعت کریں اور رجوع کریں اور توبہ کریں اپنے غلطیوں سے، اپنی جہالت سے۔ دیکھیے اب تک اللہ نے آپ لوگوں کو اس میں عقل میں اندھا رکھا تھا، یہ راز چھپا کے رکھا تھا، اب ظاہر میں جب کر دیا ہوں تو تحقیق کر کے آ جانا چاہیے، بلکہ لوگوں میں بیان کرنا چاہیے۔ پھر بھی اتنا تو عقل ہے آپ لوگوں کو، عیسیٰ ابن مریم کا انتقال قرآن حدیث سے ثابت ہے، عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہے، عیسیٰ ابن مریم روح اللہ دوبارہ مہدی بن کر پیدا ہو رہے ہیں، مسیح دجال آ گیا، پھر بھی آپ بولتے ہیں نہیں، تو یہ ضد، یہ آپ کا فساد، یاد رکھیے یہ عذاب الہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرا میسیج ہے سارے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ لوگوں کو ایسا میسیج دے رہا ہے تاکہ آپ مریں بھی نہ، اور عذاب آپ دیکھیں اپنی آنکھوں سے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ موقع دے رہا ہے آپ کو، مار دینے والا عذاب نہیں ہے۔ اب جو دھواں آنے والا ہے اس میں بھی آپ لوگوں کو شدید تکلیف ہونے والی ہے، لیکن مرنے والے نہیں ہیں آپ لوگ عذابوں میں، شاید کچھ مر بھی جائیں، اللہ عالم، لیکن تاکہ آپ توبہ کریں، رجوع کریں، یعنی آپ کو انٹیمیشن دے رہا ہے، میسیج دے رہا ہے، پیام دے رہا ہے آپ لوگوں کو، تاکہ آپ سدھر جائیں اور ایمان لے آئیں اور غور کریں، سوچیں کیا یہ وقت 1500 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پورا نہیں ہو رہا ہے؟ تو پھر عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈیں اور وہ میرے پاس آئیں۔ میں نے دو ہفتے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ناراضگی ان لوگوں کے لیے ظاہر کی، اللہ سے دعائیں کی ان لوگوں کے لیے، سب کے لیے، کیونکہ اتنے دنیا پرست ہو گئے یہ لوگ، اپنے ایڈورٹائزمنٹ میں بیٹھے ہیں، اپنے ایڈورٹائزمنٹ کرتے بیٹھے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے میری، لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں۔ نہیں، ایک ایکٹریس ثنا خان جو ہے آتی ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، زن مرید ہو گئے ہیں، مگر اتنا بڑا اہم مسئلے پہ بیان کرنا، دلیلیں پیش کرنا، دلیلیں پوچھنا، تحقیق کرنا، تحقیق کروانا، یہ ان پر فرض نہیں ہے؟ قرآن اور حدیث کی روح سے حکم الہی کے بنا پر، بنا عیسیٰ ابن مریم مہدی کے، یعنی جو کہ ایک ہی شخصیت میں ہوں، نہ یہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ آیات کے منکر ہیں، منافقین ہیں، یہ مفسدون فی الارض ہیں، یہ فسادی ہیں، ایک نمبر کے فسادی، کیونکہ میں سارے جہاں کو بچانے کے لیے آیا ہوں جہنم کی آگ سے، اور یہ سارے جہاں کو اندھکاری میں لے جا رہے ہیں، ایک نمبر کے جہالت میں ڈوبے ہوئے فساد یہ لوگ ہیں۔ یہ اب آپ بولیں گے مولانا توصیف الرحمان فسادی، مولانا طارق جمیل فسادی، مولانا طارق مسعود فسادی، سارے مولانا فسادی۔ ہاں، ایک نمبر کے فسادی، دو نمبر کے بھی نہیں، ایک نمبر کے ٹاپ موسٹ فسادی یہ سب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک فسادی، جس کو میں گلے لگایا، جس کو میں دعا کرا، جس کو پیس چینل کے لیے دعا کرا ترقی کرے تاکہ وہ تحقیق کر کے سچائی لوگوں کو بتائے، وہ بھی گئے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ عذاب نازل کرا ہوا ہے۔ یہ عذاب ہی تو ہے کہ اپنے ہی دیش سے ان کو نکال کے وہ پناہ لے کے بیٹھے ہیں دوسری جگہ، وہاں پہ بھی پرابلمس میں گھرے ہیں۔ کیا یہ عذاب ان کو دکھتا نہیں ہے؟ ہاں، مسیح دجال خروج کر گیا، دعوت من الارض نکل گیا، یاجوج ماجوج نکل گئے، میں مسیح مہدی مہادیو کل کی اوتار آ گیا، 2000 سال مکمل ہونے کے بعد میرا ظہور ہو گیا، الحمدللہ 1500 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وقت مکمل ہو رہا ہے، تقریباً ہو گیا۔ اب جو بچے ہوئے سال ہے 4-5 سال، اس میں تو کوئی 40 سال تو نکلیں گے نہیں 5 سال میں سے،
تو کوئی اب آنے کا تو ہے نہیں. پھر بھی یہ ضد پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو بٹھائے ہوئے ہیں، سب لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر کے جھوٹ بیان کرتے جا رہے ہیں. جب تک دلیل نہیں تھی ان کے پاس نہیں سمجھ سکے تھے، یہ حکمت کا شکار تھے. لیکن اب دلیل ہے، اس کے باوجود بھی جھوٹ بیان کر رہے ہیں، تو یہ جھوٹے نمبر 1 ہیں، یہ فسادی نمبر 1 ہیں، یہ اللہ پہ تہمت باندھنے والے نمبر 1 ہیں، یہ لوگوں کو اندھیروں میں لے جانے والے نمبر 1 ہیں، یہ مفسدون فی الارض ہیں، یعنی فسادی لوگ ہیں اس سرزمین کے اوپر. اے اللہ پروردگار، ان لوگوں کو میرے پروردگار اور عذابوں میں مبتلا کر، سارے لوگوں کو، سارے جہاں میں ان لوگوں نے تکذیب کروائی ہے، کری ہے میری تکذیب. اے پروردگار عالم، کائنات کو اتنا بڑا بنایا پروردگار، ایک علاقے میں، چھوٹے سے علاقے میں یہ نشانات کو پورے کرتا ہے اور یوٹیوب کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے پھیلاتا ہے، اور آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا. جب اللہ کے نشانات ہوتے ہیں نا تو ایک چھوٹے سے علاقے میں ہوتے ہیں. قرآن نازل ہوا ایک چھوٹے سے علاقے میں، مکہ میں، جو دنیا سے اس وقت کنیکٹڈ نہیں تھا، اور آج دنیا کے کونے کونے میں وہ قرآن پھیلا دیا اللہ نے، اس کو ماننے والوں کو پھیلا دیا. کیا یہ اللہ کا کرشمہ نہیں؟ اسی طریقے سے میرا آنا، دعوت من الارض کا نکلنا، مسیح دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، یہ بھی ایک چھوٹے سے علاقے سے، اور اس کی نیوز سارے جہاں میں پھیلا دیا. کیا آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ میری شباہت ایسے ہی ہوگی، بنی اسرائیلی لکس میرے ایسے ہی ہوں گے، شباہت نبی کی طرح نہیں ہوگی. ابو داؤد شریف، قرآن پاک، سارے انبیاء علیہ السلام نے بشارت دی. عربی بولنے والا نہیں ہوں گا. میرے پلے لسٹ میں جا کے سارے کامنٹس کے جواب پڑھیے. لہٰذا اب انجینئر مظفر، سمجھے نا، وہ اور دوسرے بہت سارے، میں نے سب بڑے بڑے علماء دین کو چیلنج کیا، ویڈیوز بنا کے ڈالے ہیں تاکہ وہ تحقیق کریں اور آگے بڑھیں. ان کو فرصت ہی نہیں ہے. تو اے اللہ، یہ فسادیوں کو دیکھ پروردگار، ایک نئے قسم کے فسادی ہیں یہ لوگ فساد کا پروگرام جنریٹ کر کے دماغوں میں لوگوں کے وہ سافٹ ویئر ڈال دیتے ہیں، جھوٹ اور فریب کا، جھوٹے عقیدے کا، اور اس عقیدے کو لے کر پورے جہاں میں پھیلا دیتے ہیں، اور لوگ اسی کو لے کر آپس میں مار کاٹ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، مجھے گالی گلوچ کرتے ہیں. میرے اللہ. اور رہی بات دھوئیں کی، عنقریب آنے والا ہے انشاءاللہ، اللہ کریم. ٹڈیوں کا آنا مکہ میں، اس سے پہلے طوفان کا آنا مکہ میں. پچھلے سال 2019 میں بھی ٹڈیاں نکلی تھی جو ہلاک ہوئی تھی ٹڈی، وہ حدیث پوری ہوئی. ٹڈی سب سے پہلے ہلاک ہوگی قیامت کی نشانی میں. ہلاک ہوئی کالے ٹڈیاں، لوکس، جو موٹے موٹے جھنگر تھے، پورے کعبۃ اللہ میں گھس گئے تھے، لوگوں کے جسموں پر تھے. وہ حدیث کی تعبیر وہ نکلی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا کی ٹڈیوں کو اللہ ہلاک کر دے گا، نہیں، قیامت تک بھی وہ ہلاک ہونے والی نہیں ہے. جو ہلاکت ٹڈیوں کی تھی وہ 2019 میں ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سے بتایا گیا تھا، اس کی تعبیر پوری ہو گئی. پھر اس کے بعد کورونا وائرس بند، چاروں طرف مکہ مدینہ بند انٹری. پھر اس کے بعد آپ کو دیکھیں اب ٹڈیوں کا حملہ، ایسا خاص ٹڈیوں کا حملہ پچھلے 10-12 سال میں، 25 سال میں تو سنا نہیں ہے ہم نے. جب سے مجھے یاد ہے کہ ایسے ٹڈیوں کا لشکر کعبۃ اللہ میں گھسا، اتنے بڑا 10 کروڑ سے زیادہ ٹڈیاں کا 10 کروڑ سے زیادہ ٹڈیاں مکہ میں گھس گئیں، ایسا تو میں نے کبھی سنا نہیں. میں جب سے جانتا ہوں کوئی ایسی نیوز نہیں. چھوٹے موٹے دل تو ایسے آتے رہتے ہیں، لیکن اس بار ہونا، طوفان کے ساتھ ٹڈیاں آ جانا، وہ بھی مکہ مکرمہ میں، بہت بڑی قیامت کی علامت ہے. تم لوگ پھر بھی نہیں سدھرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب عنقریب آنے والا ہے.